بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کریٹیگس کیو کی۔ یہ ہارٹ ریمیڈی ہے، اسے ہارٹ ٹانک بھی بولا گیا ہے، اسے ہارٹ ٹانک بھی کہتے ہیں، یعنی دل کو طاقت دینے والا جو ہومیوپیتھی میں ٹانک ہے اس کا نام ہی کریٹیگس ہے اور یہ مدر ٹنچر ہے۔ اسے ہارٹ ٹانک کہا گیا ہے۔ یہ میڈیسن دل کے ہر مرض میں دی جا سکتی ہے۔ دل کے روگیوں کی یہ بہترین میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن دل کو طاقت دیتی ہے اور دل کے پٹھوں کو ریپیئر کرتی ہے۔ اس کا ہم سمٹمز دیکھ لیتے ہیں۔ پیشنٹ تھوڑا سا کام کرنے سے دل کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ٹائرنس فیل کرتا ہے۔ اس کے بعد پیشنٹ کا پلس ریٹ بے قاعدہ ہو جاتا ہے، ارریگولیٹ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ، اور مریض گھبرایا ہوا ہو تو یہی میڈیسن بنتی ہے۔ دل کی بند شریانوں کو کھولتی ہے یہ میڈیسن، خون میں کلاٹ بننے کو روکتی ہے اور بلڈ فلو کو اچھا کرتی ہے۔ دل کے فیل ہونے کا خطرہ ہو تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے، کریٹیگس کیو یعنی مدر ٹنچر ہے۔ چربی کی وجہ سے دل کی شریانیں تنگ ہو جائیں، دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو، تیز ہو، تو یہ چوٹی کی دوا سمجھی جاتی ہے، کریٹیگس کیو مدر ٹنچر۔ دل کے پرانے امراض میں نیند کی کمی ہو، ہائی بلڈ پریشر ہو، سینے میں دباؤ ہو یا دل کی شریانوں پر پریشر ہو، خون کی جو ویسلز ہیں ان پہ پریشر ہو اور ہائی بلڈ پریشر ہو، تو پھر یہی میڈیسن بنتی ہے، کریٹیگس ہی دی جاتی ہے یعنی مدر ٹنچر۔ دوستو، کریٹیگس کیو یعنی مدر ٹنچر کولیسٹرول کو شریانوں میں جمنے سے روکتی ہے، یعنی یہ بلڈ کو تھن بھی کرتی ہے اور کولیسٹرول کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح سے یہ نہ صرف شریانوں کو صاف کرتی ہے بلکہ خون میں موجود کلاٹ کو ڈیزالو کر دیتی ہے، کریٹیگس مدر ٹنچر۔ یہ جسم میں آکسیجن کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، دل کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے اور کریٹیگس دل کی دھڑکن کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو نارملائز کرتی ہے۔ دل فیل ہونے کی صورت میں پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے سے روکتی ہے، یعنی جب ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے تو پھیپھڑوں میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کو روکتی ہے۔ کریٹیگس مدر ٹنچر LDL ہو، HDL ہو، ٹرائی گلیسرائڈ ہو، اس کے لیول کو مینٹین رکھتی ہے اور اس کو نارمل لیول پہ لے کے آتی ہے۔ اب ہم کریٹیگس کیو کی ڈوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کتنی ڈوز دینی ہوتی ہے۔ تو دوسرا دوستو، میرا ایک یہ بھی مشورہ ہے، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہارٹ سے ریلیٹڈ میڈیسن ہے، یہ ضروری نہیں کہ جب ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کے بعد ہی آپ استعمال کریں۔ آپ ہارٹ کی بیماری شروع ہونے سے پہلے پریکاشنری بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر کسی کو ہارٹ پرابلم نہیں ہے تو وہ یہ کریٹیگس کیو کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ضروری نہیں کہ جب ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اسی وقت ہی آپ میڈیسن لیں، اس کو آپ پہلے بھی لے سکتے ہیں۔ ہر مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد آپ ایک باٹل جو ہے اس کی وہ آپ لے سکتے ہیں پریکاشنری۔ پھر اس کے بعد جو ایج وائز ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جو چلڈرن ہیں، چھوٹے بچے، ان میں 5 قطرے آپ تھوڑے سے گرم پانی میں، اور جو ایڈلٹس ہیں انہیں آپ 10 ڈراپ تھوڑے سے نیم گرم پانی میں دیں 3 ٹائمز اے ڈے، اور یہ 3-4 مہینے تک یہ میڈیسن لیں آپ۔ اس کے بعد اگر ایج 30 سے زیادہ ہے تو 20 اور 25 ڈراپس آپ دے سکتے ہیں 3 ٹائمز اے ڈے۔ یہ 3 سے 4 مہینے تک میڈیسن لیں۔ اس کے بعد اپنے خوراک کا خیال رکھیں، ڈائٹ کا اپنا خیال رکھیں اور سیڈنٹری لائف چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے وہ نیند پوری کریں۔ آج کا مسئلہ یہی ہے، یہ دل سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، یہ ان کے لیے میڈیسن ہے کریٹیگس کیو، لیکن دل سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، کازز ہیں، آپ ان پہ بھی قابو پانے کی کوشش کریں۔ اور صبح آپ اپنی جو ہے واک کو ریگولر رکھیں، اور اس کے بعد اپنے آپ جو ہے اپنی نیند پوری کریں، اور اس کے بعد خوراک کم لیں، اچھی لیں، اور یہ جو سپائسی فوڈ ہے نا اس کو چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اس کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔